إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج پارہ نمبر 20 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور قدرت والے ہونے کے حوالے سے 5 دلائل کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ 5 دلائل سوالیہ انداز میں مذکور ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ کیا وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ باغات لہلہاتے ہیں، تو یہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے یہ بہتر ہے، یا جنہیں یہ لوگ اللہ کا حصہ دار بناتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، جن کو یہ لوگ کارساز اور مددگار اور مشکل کشا مانتے ہیں، وہ بہتر ہے۔ ظاہر ہے اس میں سے کسی نے نہ آسمان پیدا کیا ہے، نہ زمین پیدا کیا ہے، نہ وہ بارش برساتا ہے۔ یہ اللہ ہی کے کام ہے، جس کو مشرکین بھی مانتے تھے، اور آج بھی مشرکین یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے کرنے کے کام ہیں۔ چھوٹی موٹی چیزیں وہ غیر اللہ کو دے لیتے ہیں اور اس میں مشکل کشا اس کو مانتے ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو ایسی چیز بنائے جس پر انسان قرار حاصل کرے، جس پر انسان رہ سکے، سکون کے ساتھ اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکے، تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے باعث قرار بنایا ہے، اور اس کے سینے میں نہریں جاری کی ہیں، اور اس کی پشت پر بھاری پہاڑ رکھ دیے ہیں، اور میٹھے اور کارے پانی کو خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ تو اس محسن اور قادر ذات کو بتوں کی طرح اور بتوں کا ہم پلہ اور بتوں کو اس ذات کا ہم پلہ اور شریک ٹھہرانا، یہ کسی صورت میں بھی قرین انصاف نہیں ہے۔ تیسری دلیل یہ دی گئی ہے کہ مجبوری میں، مظلومیت میں، بیماری اور تکلیف کے وقت میں کس کو پکارا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے یا بے جان بتوں کو؟ تو مشرکین بھی ان حالات میں اللہ ہی کو پکارتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان بڑی بڑی چیزوں میں اللہ کو پکارتے ہیں تو چھوٹی چیزوں میں کیوں غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں؟ چوتھی دلیل یہ دی گئی ہے کہ خشکی اور تری کی تاریکیوں میں اور اندھیروں میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ اس طرح بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی چلاتے ہیں، اس کا جواب اللہ ہی کے حق میں ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ جب یہ کام اللہ کرتے ہیں تو پھر غیر اللہ کی طرف نظر کیسے جا سکتی ہے؟ 5ویں دلیل یہ ہے کہ انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا تھا اور دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جس کا نام اس کام کے لیے پیش کیا جائے؟ تو جب انسان کی ابتدا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، انتہا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو بیچ کی جو زندگی ہے اس میں غیر اللہ کی طرف کیسے نظر رکھی جائے اور غیر اللہ کو خدائی صفات دی جائے؟ یہ قرآن کے ایک عمومی اسلوب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خدا ہونے، اس کے ایک ہونے پر جو کائناتی مناظر ہے جو آس پاس نظر آتے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں پورے کائنات میں ہزاروں اربوں کی تعداد میں، اس طرح انسانی نفس کے اندر جو حقائق ہے اور جو کمالات ہے انسان کے جسم میں، عقل میں، ذہن میں، تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ بطور دلیل پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گورے کے پوری کائنات کو بحث اور مناظرہ کا میدان بنا دیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر مخالفین کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے ماں سوائے یہ کہ ان دلائل کو تسلیم کریں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی اپنے کفر پر اڑا رہتا ہے تو وہ ماں سوائے عناد کے اور سرکشی کے کوئی وجہ اس کی نہیں ہے، کیونکہ دلیل کی روح سے اس پر اتمام حجت ہو چکی ہے قرآن کی صورت میں، اور مزید کسی دلیل کی ضرورت کسی عقل مند کے لیے نہیں رہتی۔ عقیدہ توحید کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ جو مشرکین کی سمجھ سے بالاتر تھا وہ
یہ بات تھی کہ دوسری زندگی یعنی انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، تو اس کو مشرکین نہیں مانتے تھے اور بہت اس کو بعید از عقل اور قیاس سمجھتے تھے، جیسے کہ آج کل جو منکرین قیامت ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ تو ان کے جو اعتراضات تھے کوکلے قسم کے، تو اس حوالے سے ان پہ رد بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ پہلے مجرموں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا تو وہ آپ کے جو منکرین ہیں، ضدی لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی ہوگا، اور زمین پر چڑھ کر دیکھ لے کے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پھر اس صورت میں قیامت کے حوالے سے منظر کشی کی گئی ہے کہ یہ جہان اور یہ کائنات جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت تک باقی ہے جب تک اسرافیل کا سور نہیں پھونک دیا جاتا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو پھر یہ نظام درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہلی سور پھونکنے سے زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات پر ایک خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گی، اور دوسری بار سور پھونکنے سے کائنات کی ہر چیز کو موت آ جائے گی، اور پھر تیسری بار سور پھونکنے سے سب قبروں سے زندہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور قیامت اور میدان حشر برپا ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں ابتدا بھی قرآن کی عظمت سے ہوئی تھی اور انتہا بھی اس بات پہ ہوئی ہے کہ انسان کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ اس مقدس کتاب کی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ اپنا لے اور ان کو تھام لے۔ آگے سورۃ القصص شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو قصہ ہے وہ بڑی تفصیل سے ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ فرعون مصر میں ایک بڑا متکبر قسم کا بادشاہ بنا بیٹھا تھا، اور تکبر میں اور ظلم میں حد سے آگے بڑھ گیا تھا، جیسے کہ آج کے جو سامراجی اور استعماری طاقتیں ہیں۔ تو سامراج اور استعمار یعنی اللہ سے ہٹ کر جس کو طاقت، اللہ کے نظریے سے ہٹ کر جو طاقت حاصل کرتا ہے اور دینی نظریہ اور اللہ کو ماننے والا نہیں ہوتا، تو اس کی طاقت کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ فرعون کے طاقت کے بھی تھے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا، ان پر ظلم کرنا، ان کا استحصال کرنا۔ تو بنی اسرائیل مصر کی ایک بہت بڑی اقلیت تھے، ان کی یہ استحصال کر رہا تھا اور ان پر عجیب و غریب قسم کے مشقتیں اور تکلیفیں اور ذلتیں یہ ڈالنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو اس صورتحال میں انقلاب برپا کرنے کے لیے اور ان حالات کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ ان کے ذریعے یہ حالات بدلے جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ولادت ہونے کے بعد آپ کی والدہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فرعون کے جو کارندے ہیں اگر ان کو خبر ہو گئی تو وہ اس نومولود بچے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی اور انہوں نے ایک صندوق بنایا اور اس میں اپنے بیٹے کو لٹا کر دریائے نیل کے لہروں کے حوالہ کر دیا، اور پانی کے لہروں پر تیرتے ہوئے یہ صندوق فرعون کی خادماؤں نے اٹھا لی، اور پھر فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ کی گود میں اس کو ڈال دیا۔ فرعون نے اس معصوم بچے کو بھی دیکھ کر ذبح کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ چونکہ ان کو رکھنے کا تھا، تو حضرت آسیہ جو ان کی بیوی تھی ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا کہ اس نے کچھ ایسے انداز سے بات کی کہ فرعون کا دل بھی نرم ہو گیا، اور وہ جو ہے اس بچے کو زندہ رکھنے پر آمادہ ہوا۔ دوسری طرف زیادہ غم کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی والدہ کا یہ حال تھا کہ کسی پل سکون اور قرار ان کو نہیں آ رہا تھا۔ تصور میں صندوق کو فرعونیوں کے ہاتھ لگتے اور پھر بچے کا جو گلا ہے وہ کٹتے دیکھتے کہ فرعون میرے بچے کے ساتھ
یہی کچھ کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حالات میں ان کے دل کو ایک قرار عطا فرمایا اور ان سے وعدہ کیا کہ اس بچے کو تمہاری ہی گود میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اب یہ بہت بعید بات لگ رہی تھی، تو یہ بات کہ یہ ناممکن کیسے ممکن بنے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ پھر ہوا یہ کہ اس بھوکے بچے کو کئی دائیوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کا بھی دودھ پینے پر راضی نہیں ہوا۔ تو اتنے میں آپ کی جو بہن ہے وہ اجنبی بن کر یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور یہ پھر وہاں گئی اور اس نے مشورہ دیا کہ ایک عورت مجھے معلوم ہے جو اس بچے کو دودھ دے سکتی ہے، اور اس کا دودھ ہر بچہ لے لیتا ہے۔ تو پھر والدہ کی گود میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح پہنچایا۔ پھر اسی بچے کو اپنے والدہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا آگے، اور پھر بڑے ہو کر اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم کے اقتدار کے لیے خطرہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جوانی کے حدود میں قدم رکھا تو آپ کے ہاتھوں قبطی کا خون ہوا کہ وہ قبطی کسی پر ظلم کر رہا تھا، تو آپ نے ان کو ظلم سے روکا اور اس مظلوم کا دفاع کیا، تو اس دفاع میں اس کو ایک وار لگایا تو یہ قبطی مر گیا۔ تو ایک شخص نے پھر مشورہ ان کو دیا کہ آپ مصر سے نکل کر مدین کی طرف جائے، ہجرت کرے یہاں سے۔ تو وہ چلے، وہاں پہنچے تو نہ کسی سے جانتی نہ پہچانتی، نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کوئی ذریعہ معاش تھا۔ تو دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، جس نے فرعون کے دربار میں کے گھر میں ان کی پرورش کی تھی۔ تو اسی اللہ سے دعا کیا کہ میں تیری عطا کا فقیر اور محتاج ہوں، تو آپ مجھے جو کچھ میرے احتیاجات ہیں وہ دے دیں۔ یہ مختصر سی دعا تھی، لیکن بہت جامع دعا تھی۔ اس میں سب کچھ آ گیا جس کا کوئی انسان محتاج ہو سکتا ہے۔ اس میں سایہ بھی آ گیا، دھوپ بھی آ گیا، بیداری بھی آ گئی، نیند بھی آ گئی، رزق بھی آ گیا، ٹھکانہ بھی آ گیا، معاش بھی آ گیا، ہر چیز اس میں آ گیا۔ پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے دو باحیا اور پردہ دار خواتین آئی اپنے بکریوں کو ہنکاتے ہوئے، تو ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنویں سے پانی کھینچ کر ان کے بکریوں کو پانی پلایا۔ یہ بچیاں اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے جا کر اپنے اس اجنبی مسافر کی بڑی تعریف ہونے کی، ان کی قوت کی، طاقت کی، امانت اور دیانت کی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بلایا اور عزت اور راحت کا ٹھکانہ ان کو فراہم کیا، اور چند شرائط کے ساتھ پھر رشتے کی بھی ان کو آفر کی، اور یہ رشتہ ان کا ہو گیا۔ شادی کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر مصر واپس جا رہے تھے کہ سخت سردی میں جنگل میں آگ نظر آئی، تو آگ لینے کے لیے جب آگے بڑھے تو وہ آگ نہیں تھی، وہ انوارات الہیہ تھی، اور نبوت سے آپ کو نواز دیا گیا، اور اس کے ساتھ آپ کو لاٹھی کا معجزہ دیا گیا کہ اس سے سام بن جائے بوقت ضرورت، اور ید بیضاء یعنی ایسے سفید ہاتھ کہ روشن سورج کی طرح چمک کر آس پاس کو منور کرے۔ تو یہ معجزات اللہ نے دی، اور فرعون جس نے اللہ کے بندوں پر زمین تنگ کر رکھی تھی اور اپنے علاوہ کسی کو خدا کو بھی بڑے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اس کے سامنے کلمہ حق پہنچانے کے لیے اور کلمہ حق ادا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ فرعون کے پاس جب گئے تو فرعون نے نہ تو ماننا تھا اور نہ اس نے مانا، تو اس نے مقابلے کی کوشش کی، پہلے علمی قسم کے مقابلے کی، اس میں جب ناکام ہوا تو پھر اپنے فوج کو لے کر بنی اسرائیل کے کمزوروں پر آخری وار اور فیصلہ کرنے کا اس نے ارادہ کیا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ان کے اوپر فیصلہ کر لیا اور وہ اپنی فوج سمیت طوفانی موجوں کے حوالے ہو گئے۔ تو اللہ ہی باقی رہے۔ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا وہ ذلیل ہو کر ختم ہو گیا۔ اس قصے سے جو اسباق حاصل ہوتے ہیں، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمہ اللہ کی کتاب ہے قصص القرآن، انہوں نے اس اسباق کو ایک مرتب انداز میں پیش فرمایا ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اگر انسان مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کرے تو صبر کے نتیجے میں ہی دنیا اور آخرت میں اس کو اچھے نتائج ضرور ملیں گے۔ اسی طرح دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ پر قابل اعتماد ہو اس کا، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حل ہمیشہ ہر مشکل میں اس کے لیے نکال لیتا ہے اور اس کے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور اگر مشکل باقی رہتی بھی ہے تو اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہوتی، یہ پھر بھی دلی طور پر مطمئن رہتا ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ جس کا معاملہ حق کے ساتھ یہ ہو کہ حق کے ساتھ اس کو عشق ہو اور ثابت قدمی ہو، تو پھر باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حق کی بات لے کر پوری استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹا رہے تو اس کے جو مخالفین ہوں گے، جو دشمن ہوں گے، انہی میں سے اس کے حمایتی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان مضبوطی سے آ جائے تو وہ پھر ایمان کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جو آدمی ایمان کے لیے قربانی نہیں دینا چاہتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ چھٹا سبق یہ ہے کہ غلامی جب کسی قوم پر آتی ہے تو اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت اور عزم اور اونچی سوچ اور ویژن، ان چیزوں سے وہ محروم ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کم ہمتی ہی کے شکار ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بنی اسرائیل نے جب غلامی کی زندگی گزاری تھی تو وہ آزاد بھی ہو گئے، لیکن عرض مقدس میں جہاد کے ذریعے داخل ہونے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ ان میں ہمت نہیں تھی مقابلے کی۔ ساتواں سبق اس قصے سے یہ ملتا ہے کہ زمین کی جو حکمرانی ہے یہ اس قوم کو اور اس طبقے کو ملے گی جو جد و جہد میں ثابت قدم ہو، جد و جہد کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہو اور کر بھی رہے ہو اور اس میں تسلسل اور ثابت قدمی پر بھی قائم ہو۔ آٹھواں سبق یہ ہے کہ باطل کی طاقت کتنی ہی بڑی اور زبردست کیوں نہ ہو، بالآخر اس کو نامرادی کا ہی اور ناکامی کا ہی منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ نواں سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جن قوموں کو ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہو تو ایک دن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کا وارث بنا دیتے ہیں۔ 10واں سبق یہ ہے کہ جو شخص یہ کوئی جماعت اور لوگوں کا ایک طبقہ جان بوجھ کر حق سے سرکشی کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر حق قبول کرنے کی استعداد ہی ختم کر لیتے ہیں اور پھر وہ بالکل قابل نہیں رہتا کہ وہ حق قبول کرے، جیسے کہ فرعون اور اس کے جو قریبی لوگ تھے ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ 11واں سبق یہ ملتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان جو ہے اس کو کامیابی حق پر چلنے کے ذریعے ملے، لیکن پھر آخر وہ اس حق کو چھوڑ کر اس سے روگردانی کرے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے یہی کچھ کیا کہ دین کی وجہ سے ان کو آزادی ملی تھی، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے جو برا رویہ رکھا وہ دینی احکام کے حوالے سے یہ رکھا کہ ہمیشہ حیل و حجت کرتے رہے اور کسی بھی دینی حکم کو دل و جان سے تسلیم نہیں کیا۔ اس طریقے سے ایک بھی سبق ملتا ہے کہ کوئی حق قبول کرے یا نہ کرے، داعی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں اور آخر تک بھی اگر کوئی نہ مانے تب بھی
اس سے ذمہ داری ختم نہیں ہوگی، اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ تو یہ اسباق کچھ ہے اس قصے سے حاصل ہوتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کا جو قصہ ہے اور فرعون کا جو انجام ہے وہ بیان کرنے کے بعد اہل مکہ کے لیے مختلف تنبیہات ہیں کہ ان میں جو ایمان والے تھے ان کی تو تعریف کی گئی ہے، اور جو مشرکین تھے ان کی حماقتوں کا تذکرہ ہے، اور دنیا کے مال و متاع کے دھوکے سے بچنے کی تلقین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سب چیزوں کی تخلیق بھی ہے اور آگے ان کو چلانے کا اختیار بھی ہے۔ پھر جب یہ مضمون ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک دوسرے متکبر اور سرکش انسان کا تذکرہ ہے جس کا نام قارون تھا، جو بہت بڑی دولت اور خزانوں کا مالک تھا۔ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک بہت بڑی جماعت کی ضرورت پیش آتی تھی۔ اتنی زیادہ اس کی چابی آتی تو خزانے کتنے زیادہ ہوں گے۔ اس پر یہ بڑا مغرور بھی تھا اور بہت زیادہ فخر بھی کرتا تھا اپنے اس مال و دولت پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، اور اس کا حق یہ ہے اور شکر کی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ احسان ہو اس مال کے ذریعے سے، اور ظلم سے اجتناب ہو، اور یہ پیسہ اور یہ جو مال و دولت ہے وہ صحیح مصارف میں انسانوں کی خدمت میں خرچ ہو۔ لیکن پھر وہ قارون نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ مال جو ہے یہ میری دانش اور سمجھ بوجھ کا نتیجہ ہے، یہ میں نے اپنی ہوشیاری سے کمائی ہے، اس میں کسی کا کوئی احسان اور عمل دخل نہیں ہے، تو میں اپنی منمانی اس میں کروں گا جو کہ میں کرنا چاہتا ہوں جو کچھ۔ اور جو آس پاس حب دنیا والے دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے وہ بھی جب قارون کی شان شوکت دیکھتے تھے تو بڑے ترستے تھے اس کے لیے کہ ہم بھی ان جیسے بن جائیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو اپنے گھر سمیت زمین میں دسا دیا اور زندہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں آئے، اور جو لوگ ان جیسے بننے کی خواہشیں کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی اس طرح زمین میں دسا دیا جاتا۔ قارون کے واقعے کے اختتام پر قرآن ایک نصیحت کرتا ہے جو ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینے چاہیے، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ تو بڑا بننا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور اللہ کے غضب اور عذاب کا جو ہے نا وہ سبب ہے، اور اس کو دعوت دینے والی چیز ہے کہ بڑا بننے کی خواہش ہو انسان میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب بری صفات سے، حب مال، حب جاہ، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اب فرعون اور قارون جیسے لوگ جو ایک طاقت کی انتہا پر تھا اور ایک دولت کی انتہا پر تھا، جب یہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور ان دونوں واقعات سے ایک مشترک سبق جو ہے وہ یہی حاصل ہوتا ہے۔ آگے سورۃ العنکبوت ہے۔ اس صورت میں اس خاص ابتلاءات کو موضوع بنایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کو بھی امتحانات میں ڈالتے ہیں، ان پر قسم قسم کے مشکل حالات آتے ہیں، لیکن ان مشکل حالات اور حوادث میں جو استقامت دکھاتا ہے تو وہی صحیح اللہ کو چاہنے والا اور ماننے والا ہے، اور جو ڈگمگا جاتا ہے، جو دوسروں کی طرف جاتا ہے اور اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، تو یہ آدمی منافق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحیح لوگوں میں اور منافقوں میں واضح خط امتیاز کھینچنے کے لیے یہ
تکلیفات اور یہ ابتلاءات میں لاتا ہوں، اور اس میں جو صحیح نیک لوگ ہوتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان چیزوں کا مثبت رزلٹ ہی ان کو ملتا ہے۔ وہ ایک تکلیف سے گزر تو جاتے ہیں لیکن وہ نکر جاتے ہیں، ان کی زندگی سدھر جاتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ دوڑنے لگتے ہیں، کوشش مزید تیز کرنے لگتے ہیں، بالآخر ان کو اللہ مل جاتا ہے جو تمام تکلیفوں کے نتیجے میں ملنے والا بہت بڑا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی اس کو حاصل کر لے تو اس کے سامنے کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی آزمائش جو ہے وہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اس لیے سب سے زیادہ جو آزمائشیں آتی ہے وہ انبیاء کرام پہ آتی ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو ابتلاءات ہے وہ ایسا نہیں کہ ہمیشہ کوئی عذاب میں مبتلا ہو، بظاہر وہ تو عذاب ہوتے بھی نہیں ہے، وہ درجات بلند کرنے کے لیے اور جو انسان میں منفی صفات ہے اس کے خاتمے کے لیے ہوتی ہے، اور اس کا جو انجام کار الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ اہل حق کے غلبہ کی صورت میں ہی ہوتا ہے، اور جو مخالفین ہیں ان کے ہلاک کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو یہ سنت الابتلاء اس صورت میں بیان کی گئی ہے۔ پھر صورت کے اختتام پر مشرکین کے بتوں کو عنکبوت یعنی مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے کہ مکڑی کا جو جالا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے، نہ ہی تیز ہواؤں سے، تو اس طرح مشرکین کے جو بت ہے جس کو اللہ کے علاوہ انہوں نے کارساز، مشکل کشا اور حاجت روا مانے ہیں، تو وہ بھی اس طرح کمزور ہے، نہ ان کے ہاتھ میں نقصان ہے، نہ فائدہ ہے، نہ کچھ ہے۔ تو یہ لوگ احمق ہے کہ ایسے کمزور مخلوق کو اللہ کے متوازی لا کر اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، تو ان کی حماقت کا بھی اظہار ہے اور ان کے شرکی عقیدہ کا رد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔